بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح چہاردھم مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا، یہ بھی مثل نماز کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازم حکم ہے۔ بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم اور اس کے دینے کا ثواب اور اس کے نہ دینے کا عذاب مذکور ہے، اور زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ یہ سب آیتیں قرآن مجید میں آسانی سے مل سکتی ہیں، اور جو شخص عربی نہ جانتا اس کو ترجمے والے قرآن میں مل سکتی ہیں، اس لیے اس جگہ صرف حدیثیں لکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے یا بلند عمارت ہے، اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل نہیں سکتا یا اسلام کے نیچے کے درجے میں رہا۔ اس سے زکوٰۃ کا کتنا بڑا درجہ ثابت ہوا، اس کے نہ دینے سے مسلمانی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس کی مال میں نقص و گندگی آئی تھی وہ نہیں رہی۔ معلوم ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس میں برکت نہیں رہتی، اسی کچھ تفصیل نمبر 13 اور 14 میں آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص تم میں سے اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اس سے معلوم ہو کہ زکوٰۃ نہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مرتبہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کو توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، اس کا اثر سے ظاہر ہوا کہ اس سے ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا، جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے کرنے کی جب تکلیف، بھوکے ننگے ہونے کی جب تکلیف ہوتی ہے تو مالداروں ہی کی بدولت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت عذاب لینے والا، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اس حدیث میں اس تفصیل میں یہ بھی اشارہ ہے کہ محتاج لوگ قیامت پر اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی شکایت کریں گے کہ ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اپنی عزت و جلال کی قسم میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گا، جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی، اور ایک روایت میں ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں، اس کا نیک عمل اس کو نفع اس کا نیک عمل نفع دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ نماز بھی چھوڑ دیں، اگر ایسا کہ یہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیں، اگر ایسا کریں گے تو اس کا عذاب الگ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دینے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں توک یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآیت، اس آیت میں مال کے توق بنائے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور فرض کی ہیں، بس جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے اس کو پورا کام نہ دیں گے جب تک کہ سب کو ادا نہ کر دے، نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور حج۔ فائدہ سے یہ معلوم ہو کہ اگر نماز، روزہ اور حج سب کرتا ہوں مگر زکوٰۃ نہ دیتا ہوں وہ سب اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو تو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود کھا لیا، حقداروں کو نہ دیا، ایسے لوگ منافق ہیں۔ یعنی بعضے لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو سب کو خبر ہوگا، زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، اور منافق ایسا ہی کرتے ہیں کہ ورنہ خدا کا حکم میں دونوں برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لے تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دے گا، یہ بہت انپورٹنٹ ہے، اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ ملنا یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس میں کالی نہ جائے، اور برباد ہونا یہ ہے کہ وہ مال جاتا رہے یا اس کی برکت جاتی رہے، جیسے اگلے حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مال خشکی یا دریا میں تلف ہو جیسے زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
ٹھیک ہے نا، اور باوجود زکوٰۃ دینے کے شاذ و نادر تلف ہو جائے تو وہ حقیقت میں تلف نہیں، کیونکہ اس کا اجر آخر میں ملے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوا ہے وہ سزا، اس پر اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ کہ جو دیکھو دنیا میں اگر ایک کسی نیک آدمی کا مال ضائع ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ تو تلف نہیں، وہ تو اس کو آخر میں پہنچ گیا۔ اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، اس کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی زکوٰۃ کون نہیں دیتا، میں آپ کو بتاؤں گا کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت اسما بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساتھ میں حاضر ہوئے کہ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہناوے، اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور یہ سند حسن ہے۔ اچھا، یہ سب روایتیں ترغیب و ترغیب میں ہیں، یہ روایت اس کے اوپر لوگ کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر وہ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت کیا مضبوط نہیں ہے، کہ یہ زیور جو پہنا جاتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ جو زیور پہنا نہیں جاتا اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرب علماء جو ہے نا وہ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، بڑی نرمی دکھاتے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو انہوں نے بھی بتایا ہوگا، استاد جی نے بھی، مولانا عابد قریشی صاحب بھی، وہ بھی ذرا تھوڑا سا بعض جگہوں کے اوپر مسائل میں استاد جی کو کہتا تھا کہ استاد جی آپ ذرا مسائل نہ بتایا کریں، تو وہ استاد جی ذرا تھوڑی سی نرمی دکھا جاتے تھے۔ جو پہننے والا زیور ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ پہننے والا جو زیور، سونا جو پہنتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی جو زیور ویسے رکھا ہوا ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے جو عورتیں زیور پہنتی ہیں ان کو زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی پھر تو جو پہننے والا زیور ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور یہ حدیث، اس کو یہ دیکھو، اس حدیث کو بسند حسن روایت ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کمزور کوئی روایت ہے جس میں سے وہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو عرب علماء ہو گئے، حملی علماء یا اس طرح یا غیر مقلدین جو ہیں، یہ بڑا شور مچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جو زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، جو زیور پہننے والا ہوتا ہے اس کو زیور اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، جو ویسے پڑا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو زکوٰۃ جس کی دی وہ کبھی تلف نہیں ہوتا، وہ تلف کا مطلب ہے اللہ کے ہاں تلف نہیں ہوگا نا، وہ تلف نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ چوری نہیں ہوتا یا آگ نہیں لگتی، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فائدہ، ان حدیثوں سے یہ امور ثابت ہوئے: الف، زکوٰۃ کی فرضیت و فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال عذاب دنیا میں تو مال کی بربادی یا بے برکتی، اور آخر میں دوزخ۔ سب سے بڑی چیز بے برکتی ہوتی ہے، یہ چیز ہے بربادی، کیا یہ جو ہے نا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا، یہ کیا ہے، یہ بے برکتی ہے۔ جی کیا ہو گیا، کیا کی نماز اور روزہ وغیرہ میں مقبول نہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ مقبول اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، زکوٰۃ نہ دینے کی حالت میں منافق کے مشابہ، اس کا بیان ذیل میں گزرا کہ منافق کی مثال دی ہے کہ جی وہ منافق کی طرح اس میں سے زکوٰۃ کا حقوق العباد کے مشابہ ہونے سے ذیل میں گزرا، اس کی تائید دوسری بات مطلب لوگوں کے حقوق ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے اب چند ضروری مضامین زکوٰۃ کا لکھتا ہوں۔ پہلا مضمون، جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے وہ کئی چیزیں ہیں: ایک چاندی، سونا، خواہ روپیہ اشرفی ہو خواہ نوٹ کی شکل میں، پہلے ہوتا تھا نا سونا چاندی، وہ سکوں کی شکل میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواہ نوٹ کی شکل میں، پھر خواہ اپنے قبضے میں ہو خواہ کسی کے ذمہ ادھار ہو، جو ادھار لوگوں کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کے پیسے دیں، جس کا ثبوت اپنے پاس ہو یا ادھار لینے والا اقراری ہو، یعنی وہ قرضہ جس کا آپ کو ملنے کی امید ہے نا، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، جس قرضے کی آپ کو امید ہے کہ مجھے ملے گا، خواہ سونے چاندی کے برتن یا زیور یا سچا گوٹا ٹھپا ہو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے سونے کے، آج کل تو ٹھیک ہے نا، سونا چاندی اور نقدی جو ہے نا اس میں سے وہ آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ خیر روپیہ اشرفی ہو، روپیہ سے مراد یہ روپیہ وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، روپیہ اشرفی پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، خواہ نوٹ کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کوئی چیز، ایک سونا نوٹ کی اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، پیسے جو ہوتے ہیں، سونا چاندی تو نہیں ہوتا، نوٹ تو ویسے بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی آج کل برتنوں کے اوپر بھی سونا چاندی لگا ہوا ہوتا ہے، سچا گوٹا ٹپا جو ہے نا، یہ کپڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ بناتے ہیں، شادی کا جوڑا بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا آپ کو پتا ہے جوڑے بھی جو ہے نا سونے کے جو ہے نا وہ اس میں سے ہو گئے، جو ہے اس میں سے سونا لگایا جاتا ہے اس کے اوپر، جو ہے لاکھوں کے اندر، جو ہے وہ ابھی جو شادی ہوئی تھی 2 ارب روپے کی جو شادی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سوٹ بھی جو ہے اس طرح ہی، تو جو اس پہ بھی بعد سونے کے وہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کا ثبوت اپنے پاس ہو یا ادھار لینے والا اقراری ہو،
खास सोना चांदी के वजन चाहिए। अगर सिर्फ चांदी की चीजें हों और वजन में 54 रुपए के बराबर हो जाए, 54, आजकल यूं समझ लो 52 तोले चांदी। अच्छा, 54 रुपए से मुराद ये 52 तोले चांदी, बस आप ये याद रखो। ये उस जमाने में, स्थानीय रुपए के जमाने में वो था। अच्छा, तो 54 रुपया वो सिक्का होता था, तो उसकी वो बात कर रहे हैं, तो 52 तोले चांदी। ठीक है ना। अगर चांदी के साथ कुछ सोने की चीजें हो तो, और सोने के दाम चांदी के वजन के साथ मिलकर 54 रुपये के बराबर हो जाए, तो जिस दिन इन चीजों का मालिक हुआ है, ठीक है ना, जिस दिन उनका मालिक हुआ है, उस दिन से इस्लामी साल गुजरने पर 40वां ज़कात फर्ज होगी। और एहतियात यह है कि अगर 50 रुपए के बराबर माली हो तब भी ज़कात रुपया ज़कात दे दे। और दूसरी चीज जिसमें ज़कात फर्ज है, सौदागरी का माल है। तो देखो, सोना या चांदी के ऊपर क्या होती है, ज़कात आती है। अगर खाली सोना हो ना, तो खाली सोने के ऊपर कितना होता है, 7.5 तोले सोना। अगर खाली चांदी हो तो 52 तोले चांदी। ठीक है, लेकिन अगर मिक्सचर माल आ जाए, सोना और चांदी मिक्स हो जाए, या उसके साथ पैसे मिल जाएं, तो फिर 52 तोले चांदी की कीमत लगाएंगे। 52 तोले चांदी की कीमत लगाएंगे। वो तकरीबन 85,000 रुपया पाकिस्तान में बनती है। ये भी आजकल भी इस पे बस जो है ना, वो कहते हैं कि नहीं जी, 7.5 तोले का हिसाब लगाओ। 7.5 तोले का तो हिसाब लगाओ, तो इसका मतलब है ज़कात जिस बंदे पे आएगी, अब 1 लाख अगर 20,000 40,000, तो किधर जो है, तो इसका मतलब है कि कोई बंदा जो है वो 8 लाख रुपए का आजकल मालिक होगा। 8 लाख का अगर मालिक हो, तो तब जाके उस पर ज़कात आएगी फिर तो। अगर सिर्फ सोने का हिसाब लगाओ, तो लोग कहते हैं जी हमारे पास तो 2 तोले सोने हैं बस जी, 2 तोले सोने हैं तो इसलिए हम ज़कात तो नहीं आएगी। 7.5 तोले, गलत कॉन्सेप्ट है। अगर 2 तोले सोने के साथ अगर आप पे कोई कर्जा नहीं है और आपके पास 1-2 रुपए भी हैं, तो अब चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। तो चांदी का हिसाब लगाएंगे तो वो क्या है, 52 तोले चांदी। तो वो 85,000 या 90,000 कर लो, 1 लाख कर लो, तो वो जो है ना उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब लगाया जाएगा। और दूसरी चीज इस पे ज़कात फर्ज है, सौदागरी का माल है, तिजारत जो होती है। जब वो कीमत में इतने का हो जिसका अभी बयान हुआ, उसकी कीमत की मिकदार से भी मालूम होगा कि मुसलमानों में कसर से ऐसे लोग हैं जिन पर ज़कात फर्ज है। दुकान में चीजें पड़ी हुई होती हैं, हाँ, तो 1 तोले पे ब्याज का, तो सोने पे 1 तोले पे भी ज़कात बन जाती है। जिसके पास 1 तोला सोना है और 1 रुपया सा आता है, बस उस पे ज़कात आ जाती है, कर्जा नहीं है कोई भी। क्योंकि इतने जेवर से या सौदागरी की इतनी मालियत से बहुत कम घर खाली होंगे, मगर उससे गाफिल हैं, उसका जरूर ख्याल करना चाहिए। तीसरी चीज, ऐसे ऊंट या गाय या भैंस या भेड़ बकरी जिनको सिर्फ दूध और बच्चे हासिल करने के लिए पाला हो। जो बाज लोग होते हैं इनको साइमा जानवर कहते हैं, साइमा आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। साइमा जानवर होते हैं जिनको, हाँ, नस्ल के लिए करते हैं। ये एक है, और ये क्या करते हैं, ये वो असल और जंगल में चरते हैं। अच्छा, घर में चरने वाले नहीं, जंगल में जो चरते हैं अक्सर हिस्सा साल का। क्योंकि इस मुल्क में रिवाज कम है, लिहाजा ताला जिस ज़कात फर्ज होती है नहीं लिखी गई, इसको तो आलमों से पूछ ले। यहाँ पे नहीं होता, अफगानिस्तान में हो सकता है। अफगानिस्तान के अंदर क्या होता है, उनकी भेड़ें आप देखें ना, तो वो क्या होती हैं, वो हजारों की तादाद में भेड़ें होंगी जो बाहर चरती हैं। ठीक है ना, तो उनको उसके बेचने के लिए वो इसको वो कर लेते हैं, या उसमें से मिसाल के दूध के लिए या बच्चे हासिल करने के लिए वो करते हैं। उस पे ज़कात उनकी, उन भेड़ों के ऊपर या बकरियों के ऊपर उस पे आती है। चौथी चीज, उशरी जमीन की पैदावार है। उशरी जमीन की, इसके मसाइल भी आलम से पूछ लो, ये भी बहुत कम लोग करते हैं, उशर उशर नहीं देते लोग। पांचवी चीज, सदका फितर है, जो ईद के दिन जक़ात वालों पर तो सब पर वाजिब है, और बाज़ ऐसे शख्स सदका फितर है जिन पर जक़ात वाजिब नहीं है। इसको भी किसी आलिम से पूछ लें, ये अपनी तरफ से, और अपने अपने बाप और बाप को नाबालिग से भी देना चाहिए। सदका फितर जो है ये भी आप पे वो होता है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जक़ात के हकदार अपने गरीब रिश्तेदार हैं, और बस्ती में हो या उसी जगह। उसके बाद अपनी बस्ती के दूसरे गरीब वगैरह है, अपने करीबी रिश्तेदारों को दें पहले। ठीक है ना, लेकिन दूसरी बस्ती के लोग ज्यादा गरीब हों तो फिर उनका हक ज्यादा है। मगर जिनको जक़ात देना हो, वो ना बनी हाशिम हो यानी सैयद वगैरह, ना जक़ात देने वाले के माँ बाप या दादा दादी या नानी वगैरह। सैयदों को जक़ात नहीं दी जा सकती, बनी हाशिम को जक़ात नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। तो अच्छा जी, तो ना दादा या औलाद या मियाँ बीवी लगते हो, मियाँ बीवी भी किसी को ज़कात नहीं दे सकते। और कफन या मस्जिद में लगाना भी दुरुस्त नहीं, मस्जिद में भी ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता मैयत वाले को अगर दे दें तो दुरुस्त है, मतलब उसके घर वालों को दे दिया, उनकी मर्जी है कि वो क्या करे, मगर फिर वो कफन में लगाने ना लगाने तैयार होगा। और इस तरह हर अंजुमन या मदरसे में देना दुरुस्त नहीं है। ज़कात हर जगह नहीं उठा के दे देते। कोई भी अंजुमन आगे जो है, कोई इदारा आ गया जी, आप उसमें देते हैं, जब तक कि मदरसे वालों या अंजुमन से पूछने लगे तुम ज़कात किस तरह से खर्च करते हो, और फिर किसी आलिम से पूछ ले किस तरीके से खर्च करने से ज़कात अदा हो जाती है या नहीं होती है। आजकल लोग जो है ना बड़ी बेहतियाती करते हैं इन चीज़ों में, वो कहते हैं जनाब हमने दे दी है, बाकी आगे जो वो मर्जी कर रहे हैं करने दो उनको, वो बिल्डिंगें बनाएं जो मर्जी करें। ठीक है ना। तो वो जो है उसमें से
تو اس لیے یہ بڑی احتیاط کرنی ہے. ہاسپٹل کو بھی اس طرح ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. اچھا ہاسپٹل کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بہت ایسے جی فلاں کینسر کی اسپتال جی زکوٰۃ دے دو فلاں کر دو. اکثر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی ہے. اکثر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے میں اکثر کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ان کو مسائل کا تو پتہ نہیں ہوتا. تو اس میں سے انڈس ہاسپٹل کراچی کے اندر جو ہے ان نے مختلف ہسپتالیں بنائی ہیں انڈس ہاسپٹل والوں نے. ان کا زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا وہ ایک اچھا سسٹم ہے ان کا انڈس ہاسپٹل کا. ایسے ہی حجاز ہاسپٹل لاہور کے اندر ہے. ان کا جو ہے وہ ہم نے فتویٰ دیا جامعہ شفیہ نہیں وہ سسٹم جو ہے جو ان کا کر کے تو ان کا سسٹم ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے باقی جو ہے اس میں سے اور پھر ہر مدرسے کو بھی اٹھا کے نہ دیں زکوٰۃ جو ہے. کیونکہ جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک تملیغ کا ایک ایسا انہوں نے ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہوتی ہے. مدرسہ طالب علم کو دیا فوراً پکڑ لیا اس سے پیسے لے لیے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ تملیغ کا طریقہ کار جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں مدرسوں کے اندر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. مسلمانوں کی زیادہ پریشانی ظاہری و باطنی سبب کا سبب افلاس ہے اور زکوٰۃ اس کا کافی علاج ہے. اگر مالدار فضول خرچی نہ کریں اور ہٹے کٹے مزدوری کرتے رہیں اور معذور لوگوں کی زکوٰۃ سے امداد ہوتی رہے تو مسلمانوں میں ایک بھی ننگا بھوکا نہ رہے. ٹھیک ہے نا اور حدیث میں مذکور ہے فقط. ٹھیک ہے نا تو مسجد کا جو چندہ کا پیسہ ہوتا ہے اس کو ذاتی ضروریات میں استعمال کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ ذاتی ضروریات میں کہاں خرچ کر سکتے ہیں. ذاتی ضروریات میں وہ تو وہ ہے امانت ہے. پیسہ امانت ہے اس میں سے. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے اس لیے زکوٰۃ کے مسائل جو ہے نا وہ خوب احتیاط کے ساتھ سمجھیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ آتی ہے؟ 4 چیزوں پہ آتی ہے. سونے پہ آتی ہے چاندی پہ آتی ہے کیش پہ آتی ہے اور مال تجارت پہ آتی ہے. سونا چاندی کیش اور مال تجارت. اگر خالی سونا ہوگا تو 7.5 چاندی ہوگی تو 52.5 تولے چاندی. اگر کیش ہوگا تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت. اور اگر مال تجارت ہوگا تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت. مال تجارت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید دکان کرنے والے. آج کل جو لوگ پلاٹ لیتے ہیں اس نیت سے کہ اس کو آگے ہم سیل آؤٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے وہ مال تجارت ہوتا ہے. اس پہ بھی زکوٰۃ ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو پہ نکالنی ہوگی. اس میں بہت کوتاہی ہے بہت زیادہ کوتاہی ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے دیندار لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. پلاٹ ہوتا ہے جی 2-2 کروڑ کا پلاٹ لیا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار 2 کروڑ کا پلاٹ لیا ہوا ہے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے 5 لاکھ روپیہ تو مفت میں گیا ہر سال کا جو ہے. ٹھیک ہے نا 5 لاکھ روپے تو مفت کا ہی دیا. وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بیچیں گے نا تو اس وقت پھر نکال دیں گے. حالانکہ کیا ہے ہر سال اس کے اوپر کیا کرنی پڑے گی زکوٰۃ دینی پڑے گی اتنی اس میں سے. ٹھیک ہے نا ہر سال دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا حرام مال کی بھی وہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایک اور پیچ ہوتا ہے اس میں سے. تو اس میں سے زکوٰۃ تو وہ کرنی پڑتی ہے کہ جی تو ہر سال اس میں سے کیا کریں گے 2.5% نکالنا پڑے گا. ایسے ہی جو دوسری کوتاہی کیا ہوتی ہے جو زیور ہوتا ہے اس کے اوپر جو پہنتے ہیں زیور اس پہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. اور اس طرح ہی جو یہ ہوتا ہے پراپرٹی جو خریدی ہوئی ہوتی ہے لوگ لوگوں کی پراپرٹیز جو ہے نا جو پراپرٹیز جو انہوں نے جماعت تجارت لی ہوئی ہوتی ہے وہ 40-40 کروڑ اور 50-50 کروڑ روپے کی پراپرٹیز لی ہوئی ہوتی ہیں ایک ایک آدمی نے آج کل جو ہے. ٹھیک ہے تو 40 کروڑ کی پراپرٹی کا مطلب یہ ہے جس نے مال تجارت کے لیے لیا ہوا خریدا تو 1 کروڑ روپے سالانہ زکوٰۃ ادا کرے گا. وہ لوگوں نے رکھ لی ہوتی ہیں کہتے ہیں بس پراپرٹی میں پڑی رہے گی جب دل کرے گا پھر بیچ دیں گے اس کو. تو جس نیت تھی کہ اس کو آگے سیل خریدتے وقت بھی نیت تھی کہ اس کو مال تجارت کے طور پہ لے رہے ہیں اور آگے بیچنے کی بھی اس میں سے نیت تھی اس میں سے کہ جی تو جب اگر وہ نیت باقی رہتی ہے تو جب وہ ہوگا ہر سال کیا کریں گے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی ہر سال. تو لوگ نہیں نکالتے ہیں زکوٰۃ کے اندر. بہت کوتاہی ہے اس کے اندر کہ جو ہے نا لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس میں سے. اس لیے زکوٰۃ کا بڑی احتیاط کے ساتھ وہ کریں کہ کوئی بات نہیں زیادہ چلا جاتا ہے 2.5% کیا چیز ہے. 2.5% کیا چیز ہے. لوگ کہتے ہیں جی مال ہمارا کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ تو کم ہو جائے گا ہر سال اس طرح ہی کرتے رہے تو پیچھے ہمارے بچے گا کیا. تو وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا. ایسے ہی کچھ پیسہ آپ نے کسی کا لگایا ہوا اور آپ کو مل نہیں رہا واپس اور امید ہے کہ مل جائے گا تو ہر سال اس کی بھی زکوٰۃ آپ کے ذمے آئے گی. ہر سال اس کی بھی زکوٰۃ آئے گی آپ کی. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو کچھ نہیں کر پا رہا وہ پیسہ جو ہے اگر وہ ملنے کی امید ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا جی 40 لاکھ روپیہ اور آپ کو امید ہے کہ مل جائے گا اگرچہ بندہ ٹال مٹول ابھی کر رہا ہے تو آپ کو ہر سال اس کی 1 لاکھ روپیہ اس کی بھی زکوٰۃ بنے گی آپ کے اوپر.
وہ زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب مجھے ملے گا تو میں تو اس میں 10 سال بعد واپس کیا ہے تو اس لیے جو ہے. اگر 10 سال بھی بعد واپس کرے گا تو اس میں سے آپ کیا کریں گے؟ 10 لاکھ روپیہ نکالیں گے پھر. وراثت کی زمین پہ زکوٰۃ نہیں آتی ہے. جو وراثت میں ملتی ہے زمین جو ہے، جو وراثت میں ملتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی. ہاں اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز اگاتے ہیں تو عشر نکالنا پڑتا ہے اس کے اندر. ہمارے تجارت سے مراد میں بتا دی کہ جس کو خریدتے وقت کیا تھی نیت تھی. ایسے ہی جو بانڈز وغیرہ لوگ خریدتے ہیں، اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کیش ہے گویا کہ بانڈز جو ہیں. ایسے ہی شیئرز جو خریدتے ہیں وہ ہمارے تجارت ہے. شیئرز جو ہیں اس پہ بھی کیا کرنی پڑے گی؟ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور جو وہ ہے اپنا، اس طرح ہی جو پراپرٹیز وغیرہ خرید لی ہیں آگے بیچنے کے لیے، کہ جی کوئی فلیٹ خرید لیا کہ اس کو بیچ دیں گے، زمین خریدی ہے، گاڑی خریدی ہے. شو روم میں جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، شو روم کے اندر جو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں بندے نے، اب وہ سارے مال تجارت شمار ہوں گی. ہاں اگر کسی نے گاڑی اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو جی ہم کرائے پہ چڑھائیں گے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یا مکان اس نیت سے خریدا کہ اس کو کرائے پہ لگائیں گے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں جو پیسہ سال بعد بار جمع ہوگا کرائے کی مد کے اندر، اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی پھر. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے نا، یہ ایک بہت اچھا. اور زکوٰۃ سے زیادہ عشر کے اندر بہت کوتاہی ہوتی ہے. عشر تو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. عشر جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بس تھوڑا بہت کوئی ویسے کر دیا، غریبوں کو بانٹ دیا. حالانکہ اس میں کیا ہے، اگر جو ہے وہ بارانی زمین ہو جو بہت کم ہوتی ہیں تو 10واں حصہ ہے، اور اگر نہری زمین تو 20واں حصہ جو ہے. 20واں حصہ جو ہے یعنی اگر 20 من گندم نکلی ہے تو ایک ایک من گندم کیا کرنا پڑے گا؟ وہ غریب کو دینی پڑے گی. 20 من گندم نکلی ہے، 40 من نکلی ہے، 2 من دینی پڑے گی. 20واں حصہ یعنی اس کا. تو یہ جو ہے نا اتنا جو ہے وہ دینا بڑا ضروری ہے. جی جی جی. اب آ جائیں جی. تو کرایہ منتھلی آتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خرچ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر خرچ نہیں ہوتا، بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، تو جو باقی پیسوں کے ساتھ جب ملے گا پھر اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی جو باقی پیسوں کے ساتھ جمع ہے تو. اچھا جی. اب آ جائیں گے روئے 5 علاوہ زکوٰۃ کے نیک کاموں میں خرچ کرنا اور ہمدردی کرنا. تو ہاں اب آ گیا جی. علاوہ زکوٰۃ کے نیک کاموں پر خرچ کرنا اور ہمدردی کرنا، یعنی زکوٰۃ دے کر بے فکر اور بے رحم نہ ہو جاوے کہ اب میرے ذمہ کسی کوئی ہمدردی لازم نہیں رہی. اچھا اب دیکھو یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم 2.5% کو نا ایک وہ بنا لیا بس. ہم کہتے ہیں بس. جو دیندار بھی ہے نا وہ بھی کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ دے دی ہے نا بس اب میں چیمپئن ہو گیا ہوں. 2.5% کے اوپر 2.5% میں نے چیمپئن دے دیا ہے. دراسات کی کلاس اب جو ہے نا. اچھا جی. تو اب جو وہ بھی ہیں 2.5% جو ہے نا، 2.5% جو ہے نا زکوٰۃ جو دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر بے فکر اور بے رحم نہ ہو جائے کہ اب میرے ذمہ کسی کوئی ہمدردی لازم نہیں رہی. زکوٰۃ تو ایک بندہ ہوا حق ہے. باقی بہت سے متفرق کام ایسے بھی ہیں کہ موقع پر انہیں مال پر خرچ کرنا، اور جس کے پاس مال نہ ہو یا اس میں مال کا کام نہ ہو تو جان سے مدد کرنا بھی ضروری ہے. باقی ضرورت کا درجہ اس کی تحقیق علماء سے ہو سکتی ہے. دیکھو اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے چاہیے. اس کی اجمالی دلیل ایک آیت اور حدیث لے کر پھر کچھ تفصیل لکھی جائے گی. اجمالی دلیل ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ہیں. پھر اس کی تائید میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لیس البر ان تولوا الایت. تائید اس طرح ہوئی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا اور خاص موقع پر مال دینے کا بھی ذکر فرمایا. اسے ثابت ہوا کہ یہ موقع مال دینے کے زکوٰۃ کے علاوہ ہیں. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہیے، انسان کو خرچ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جس کو آپ صدقہ کہتے ہو، عطیہ کہتے ہو، کچھ وہ کرتے ہو تو وہ کرتے رہو. یہ دعویٰ آیت اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا. حاشیہ میں طیبی و مرقات سے اس کی تفصیل کچھ مثال لکھی ہیں. یعنی یہ کہ سائل کو اور قرض مانگنے والے کو محروم نہ کرے، برتنے کی چیز مانگے دینے سے انکار نہ کرے، پانی، نمک، آگ وغیرہ خفیف چیزیں ویسے ہی دے دے. آگے آیتوں حدیثوں سے تفصیل معلوم ہو. مطلب ہے کسی نے کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگی ہے تو آپ اس کو دے دیں. آپ کہیں نہیں جی زکوٰۃ تو ہم دے چکے ہیں اس لیے ہم جو ہے نا باقی تو چیزیں ہم نہیں وہ کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تفصیلی دلیل ہے. آیت نمبر 2 فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں.
ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا یعنی اخلاص کے ساتھ. تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہمارا ایسے جو کمزور ایمان والے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں، ہم ردی چیزیں دیتے ہیں. جو اپنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ ہم کبھی خرچ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ این جو چیز سب سے پیاری چیز بھی ہوتی ہے اسے کیا کرتے تھے، وہی اللہ کے راہ میں دے دی کہ بس جو ہے اس میں سے. اچھا، نمبر 5، وہ جنت تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراخت میں اور تنگی میں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کی عوض خرید لیا کہ انہیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو سن، ٹھیک ہے نا، نہیں اگر ایک نیت آپ نے کی تھی کسی کے مال خرچ کرنے کی اور اپنے ضرورت میں خرچ کر لی تو ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ صدقہ دو گے نہیں تب تک وہ صدقہ نہیں ہوتا. ارادہ کرنے سے صدقہ نہیں ہو جاتا، ارادہ کرنے سے وہ صدقہ نہیں ہو جاتا مال. جب تک کہ وہ دے نہیں دو گے تب تک وہ صدقہ نہیں ہے. اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لیا تو واجب نہیں ہوگا پھر بھی. ہاں نظر مانی ہے تو پھر اور چیز ہوتی ہے. اچھا جی، تو کہتے ہیں بلا شبہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کے، ان کے مالوں کے اس بات کی عوض خرید لی ہے کہ ان کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے نا، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان اللہ کی راہ میں ان کے طے کرنے پڑے یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے دے. ٹھیک ہے، اس میں سے اور قرابت دار کو حق دیتے رہنا اور محتاج کو اور مسافر کو بھی. اچھا، میں نے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے مال کا 10واں حصہ کیا کر دیتے ہیں، صدقہ. اور بعض ایسے بھی ہیں جو چوتھائی مال صدقہ. سوچو ذرا کہ اگر 4 لاکھ ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں، 1 لاکھ صدقہ کر دیتے ہیں. زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن کیا ہے کہ 1 لاکھ ایسے بھی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اپنے کیا کرتے ہیں چوتھائی مال جو ہے نا، کہ وہ اس میں سے جو بھی مال آتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں چوتھائی اللہ کی راہ میں دے دیا انہوں نے. تو ایسے بھی لوگ جو ہے نا وہ ہیں، اس وقت بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور قرابت دار کو اس کا حق دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی اور جو چیز تم خرچ کرو گے سو اس کا عوض دے گا. اور وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ بھی آگے اور بہت سی آیتیں جن میں زکوٰۃ کی قید نہیں، دوسرے نیک کاموں پر خرچ کرنے مضمون مذکور آگے احادیث ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بیٹے آدم کے، تو نیک کام میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہرس سے بچو، اس ہرس نے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا. ہرس جو ہے نا مال کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا، حب مال جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. حب مال اور حب جاہ، یہ دو چیزیں جو ہے نا بس سمجھو کہ جدھر آ گئی نا بندہ کیا ہو گیا، وہ اس کے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. حب مال اور حب جاہ جو ہے کہ میں بڑا بن جاؤں اور میرے اندر کیا ہو جائے کہ مال میرے پاس کیا آ جائے اس میں سے. تو یہ مال کی محبت کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال کی محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ مال اٹھا کے جی دریا میں ڈال کے پھینکا ہو. مال کی محبت ہوتی ہے لیکن مال کی ایسی محبت کبھی نہیں ہونی چاہیے جس سے کیا ہو، انسان کیا ہو جائے، گناہوں میں پڑ جائے. تو اس گناہوں سے بچنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے جس عالم کے اندر بھی حب مال اور حب جاہ آ گئی نا تو وہ سمجھو کہ وہ کیا ہے، بس اس کا علم جو ہے نا اس کی ساری برکتیں وغیرہ سب کو چھوڑ گئی ہیں، ختم، زیرو ہو گیا وہ بندہ. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اس لیے اس چیز کو بہت ایک وہ رکھو کہ جی یہ بالکل بندہ جو ہے نا مال کی طرف تو بالکل نظر نہ جائے بندے کی کبھی بھی. ٹھیک ہے نا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو کیا کرو گے، مشقت کا عادی رکھو گے، آپ اتنے کیا رہو گے چیزوں کے اوپر آسانی سے گزارا کر سکو گے. کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی ایسے حالات آ سکتے ہیں انسان کے اوپر، انسان کو پتہ نہیں چلتا. اب جو بندہ سہولیات کا عادی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پھر چلنا جو ہوتا ہے نا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو اس لیے جو ہے اس میں سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حیات میں 1 درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت 100 درہم کے خیرات کرنے سے بہتر ہے. یہ ہوتا ہے نا لوگ مرنے کے بعد کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، زندگی میں تو ساری زندگی کیا رکھا، مال رکھا رکھا کر مرنے کے وقت کیا کر کے چلے گئے. بھائی جب ضرورت تھی اس وقت جو ہے نا، بات تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے، توکل تو یہ ہے کہ جناب زندہ ہو اور پھر بندہ مال نکال کے دے. جب اب مرنے کا وقت آ گیا، پتہ ہے کہ جی سیٹ صاحب جو ہیں اب کچھ کر نہیں سکتے تو بچوں کو کہہ کے چلے جاتے ہیں پترو تم لوگ کیا کر دینا، اس کو بانٹ دینا، فلاں غریبوں میں بانٹ دینا، یہ کر دینا یہ کر دینا. وہ بچے بھی بانٹتے بھی نہیں ہیں وہ بھی.
ٹھیک ہے، تو اپنی حیات میں وہ کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان حضرت علی تعالیٰ سے روایت وسلم نے فرمایا خیرات کرنے میں حتی الامکان جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس سے آگے نہیں بڑھنے پاتی بلکہ رک جاتی ہے، ثواب کے علاوہ یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ یہ بہت واقعی صدقے کا جو ہے نا، صدقہ آپ یہ یاد رکھو کہ صدقہ بہترین چیز ہے ہر چیز کے اندر۔ میرا اپنا زندگی کا ہمیشہ تجربہ رہا ہے کہ دوائی وغیرہ بھی کہ جو ہے نا، دوائی وغیرہ یہ چیزیں وہ کرنی چاہیے انسان کو، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ سب سے اہم چیز میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ زیادہ کوئی پریشانی ہوئی، بیماری ہوئی، کچھ وہ ہوا، اس میں سے اب مطلب آپ کوئی دوائی بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے، آپ کیا کرتے ہو؟ صدقہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی برکت سے ہی وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے خیرات کرے گا اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ اکبر! دانے ہاتھ کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو بڑھاتا ہے، جیسے کہ تم اپنے اچھے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود لیتے ہیں۔ دیکھو کیا کتنے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ جو شخص ایک کھجور کے برابر، ٹھیک ہے نا، کھجور کے برابر، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو بھول جاؤ کہ زیادہ دیں گے تو تب کیا ہوگا؟ زیادہ دیں گے تو تب بڑا وہ ہوگا، اور اگر کم دیں گے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ دیں گے تو فلاں جو ہے، ہاں یہ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ ہم جو ہے نا خالص اللہ کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کیوں دیں گے نا، اگر وہ تو وہ کیا ہوگا اس میں سے؟ تو اس میں سے وہ کرو۔ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات دینا مال کو کم نہیں ہونے دیتا، خواہ آمدنی بڑھ جائے یا برکت بڑھ جائے، خواہ ثواب بڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیرات دینا مال کو کم نہیں ہونے دیتا، جیسے آمدنی بڑھ جاتی ہے یا برکت بڑھ جاتی ہے، اچھا، خواہ ثواب بڑھتا رہے، مال کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا کسی قسم کی بھلائی کو حقیر نہ سمجھنا، کو اتنی ہی صحیح کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لو، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، اچھا؟ حضرت ابو، ٹھیک ہے نا؟ نیکی چاہے کتنی ہی ہو چھوٹی نہ جان، ہاں، نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو چھوٹی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے اس طرح کچھ شعر آتا ہے کہ بہانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ رحمت حق بہانا می جویت، رحمت حق کیا کرتی ہے؟ بہانا می جویت، وہ بہانا بناتے ہیں، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق کو بہت چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو صرف بہانہ بناتے ہیں کہ اپنے بندے کو کیسے بخش دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اس لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے، آپ نے کوئی کسی جگہ کے اوپر 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، صدقہ کے طور پہ دے دیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ آپ کی اتنی گنجائش تھی، آپ نے دے دیا اس میں سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر خالص نیت کے ساتھ دی، اخلاص اصل چیز جو ہے نا، اخلاص اصل چیز ہے، اخلاص جو ہے۔ تو ایک اور چیز ریاکاری جو ہے نا، یہ بہت تباہ کرتی ہے، ریاکاری۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے خوب بانٹیں گے، لوگوں کے سامنے خوب دیں گے، جی فلاں ہوگا اور یہ اور وہ، پھر وہ بتاتے پھریں گے کہ ہم نے اتنا وہ کر دیا۔ ریاکاری جو ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کیا کرو کہ دو، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور دے دیا، اور کبھی اس کو سوچو بھی نہیں، خود بھی کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، خود نہ سوچو میں نے بڑا کمال کیا او ہو، اور پھر اس پہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے دیکھو اتنی بڑی نیکی کی اور بتائی بھی کسی کو نہیں ہے، ہم کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، کتنے ایسا، کتنے تقوی والے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ خود پسندی ہے، یہ خود پسندی ہے کہ اپنا بندہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے پھر۔ اور اسی لیے جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے نا، وہ بعض دفعہ وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں سے آگے نکل جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ چھوٹی نیکی کو آپ نیکی سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، بس میں نے کون سا کوئی کمال کیا ہے؟ میں نے تو کوئی کمال کیا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی تھا، اس کو آپ نے ایک روٹی کبھی کھلا دی، روٹی کھلا دی، اب آپ نے کیا کیا؟ کوئی آپ کو کوئی ذہن میں کبھی آیا بھی نہیں یار، خیر ہے گھر میں آیا تھا باہر، اس کو روٹی دے دی تھی، تو کوئی یہ کبھی خیال بھی نہیں آتا، اور وہ بھی روٹی کیا ویسے ہی وہ پڑی تھی، زائد روٹی تھی، ایسی پڑی تھی، آپ نے دے دی، تو آپ کو خیال بھی نہیں آتا۔ لیکن یہی اگر آپ دیتے نا کسی جگہ 1-2 لاکھ روپیہ دیں گے، تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں دیکھا ہے 2 لاکھ روپیہ دیا میں نے، فلاں کیا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی نیکیاں بہت بعض دفعہ بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ایک وہ بزرگ تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کسی کے لیے جب گئے لینے، اپنے کسی بزرگ کی اس کے لیے جا رہے تھے، تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ چلو
जो है ना, मैं रास्ते से क्या कर लेता हूँ, लकड़ियाँ चुन लेता हूँ, इनको ना कोई इनके काम आ जाएंगी। तो उनके पास गए और कहा कि हजरत ये मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, हदिये के तौर पे लाया हूँ लकड़ियाँ, रास्ते जंगल के अंदर लकड़ियाँ नहीं होती हैं, मैं आपके लिए हदिये के तौर पे लाया हूँ। तो उन्होंने अपने खादिम को फरमाया कि इसको रख लो, इसको रख लो, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे लिए गुस्ल के लिए जो पानी गर्म करोगे वो इन लकड़ियों से गर्म करना, क्योंकि ये क्या थी, ये खालिस उसके साथ थी। ठीक है ना, कि खालिस उसमें से। मुफ्ती साहब ने भी एक दफ़ा वो फरमाया ना कि कहते एक तालिब इल्म था, तो पठान तालिब इल्म था, तो कहते मैं जा रहा था, तो निकल रहा था, तो वो पीछे पीछे मेरे पास आया, तो कहता है कि आया, मैंने कहा, कहता है कि मैंने तुम्हारे जो है ना तुम्हारी दावत करनी है, मैंने तुम्हारी दावत करनी है चाय की, लेकिन मुझे पता है तुम मसरूफ़ आदमी है, तुम मसरूफ़ आदमी है, तो तुम्हारे जो है ना ये तो, ठीक है ना, तुम जो है ना वो क्या करोगे, चाहे तो टाइम नहीं मिलेगा तुम्हारे पास, तो 10 रुपए दिए और कहा कि ये क्या कर लो, ये 10 रुपए रखो, तो ये चाय पी लेना। हज़रत ने फरमाया कि मैंने क्या कर लिया, फिर उसको मैंने महफूज कर लिया, उसको ये बड़े क्या हैं उसमें से। तो कोई भी काम हो जिंदगी के अंदर याद रखो। बस उस्ताद जी अब उनकी क्लास नहीं कर सकूंगा क्योंकि इधर क्लास है अब उसमें से। ठीक है, तो इसमें से ठीक हो गया ना, तो